جو دوریاں ہیں وہ اور جسمانی دوریاں ہم بالکل بھی قریب نہیں آتے ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ جو ہے وہ کم ہو. اور آج جو ہمارا یہ اس کا مقصد ہے جو آواز فورم نے آج جو اور سنگی فاؤنڈیشن نے اور ہمارے اسلام آباد سے جتنے مہمان، میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کا جو تشریف لے کر آئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے دیکھیں جنہوں نے اس سے پہلے چرچ نہیں گئے ہوں گے، وہ کتنے لوگ ہوں گے جو امام بارگاہ جو ہے وہ نہیں آتے. ابھی میں راستے میں اپنے اسٹوڈنٹ جلیل کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ کہہ دینے سے، دیکھیے یہ جو ایگزسٹنس ہوتی ہے نا، اس کے 4 درجے ہوتے ہیں. سب سے نیچے میٹر ہوتا ہے، نہ اس میں زندگی ہوتی ہے، نہ یہ بڑا ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے. اس کے بعد پودے ہوتے ہیں، ان میں زندگی ہوتی ہے، یہ بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ چل نہیں سکتے، ان کا خون نہیں نکلتا. دوسرے درجے پہ جانور ہیں، ان میں زندگی ہوتی ہے، چل بھی سکتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ان کا درد بھی نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، ان کو درد بھی ہوتا ہے. سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ انسان ہے. اب میٹر میں اور نباتات میں بھی فرق ہے، نباتات اور جانور میں بھی فرق ہے. جانور اور انسان میں آپ دیکھیں یہ کھاتے بھی ہیں، یہ بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا جانور کو کہ دوسرا جانور کس حال سے گزر رہا ہے. تو آج اسی لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی ہم بدتر ہو گئے ہیں. میرے گھر میں کام والی ایک دو آپ کو واقعات سے بس میں بات کرتا ماشاء اللہ. مجھے اس نے کہا کہ جی اہل تشیع کے گھر سے اگر چاول آئیں ڈاکٹر صاحب تو کھانے چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا میری بہن یہ چاول نہ سنی ہوتے ہیں نہ شیعہ ہوتے ہیں، یہ چاول میری بہن بریانی کھانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے لا کے دیں میں کھاتا. یہ تو بات ماشاء اللہ، یہ تو ہوگی بات کام والی کی نا. ہم گئے ہنزا اسکردو کی ادھر، تو میرے ساتھ تھے اسلام آباد سے میرے بھائی وہیں پر ہوتے ہیں، میرے فیملی ادھر ہے، تو سی ایس تھے ہمارے ساتھ. ہم 5 لوگ ہیں. اب ہم عطا آباد جھیل کو دیکھ کے واپس آ رہے ہیں. اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کی نماز نکل رہی ہے. جہاں ہم رکتے ہیں تو وہ پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں میرے بھائی، اور یہ میرے سی ایس ہیں، اس سے زیادہ کتنے پڑھیں گے؟ کہتے نہیں یہاں نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا اچھا یار آگے چلتے ہیں، چلتے رہے. اب ہم کسی سے بھی پوچھے نا کہ مسجد ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو اس نے ہمیں کہا کون سی مسجد؟ دونوں طرف سے کام ایسا ہی تھا، کون سی مسجد؟ آخر میں نے ان کو پکڑا، میں نے کہا گاڑی روکو. اندر لے کے گیا، نلکا کھولا، میں نے کہا یہ پانی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، یہ زمین ہے، اپنی نماز پڑھو اور چلے جاتے ہیں. آج ہمارے اندر ہم سب کچھ ہیں، لیکن جب یہ ملک بن رہا تھا نا تو اس وقت ایک قوم کو ایک زمین کے ٹکڑے کی ضرورت تھی. آج اس زمین کے ٹکڑے کو ایک قوم کی ضرورت ہے. یہ ہمارا کیا بن گیا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، سکھ مت سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ 10ویں گرو گوبند سنگھ کے زمانے کی بات ہے کہ سکھوں کو ایک جنگ لڑنا پڑی. اب سکھ جو ہیں وہ سپاہی دشمن کی فوج کے جوانوں کو گرا رہے ہیں. اب جو سکھ نرس ہے وہ اپنے مریضوں کا علاج تو کر رہا ہے، دوسروں کا علاج بھی کر رہا ہے. سکھوں نے پکڑ کے اس کو 10ویں گرو گوبند سنگھ کے پاس لے گئے. کہا گرو جی ہم دشمنوں کے سپاہیوں کو گراتے ہیں، یہ پٹی مٹی کر کے دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے اور ہمارے خلاف پھر تیار کر دیتا ہے. گرو جی نے کہا نا ذرا ادھر، یہ تم نے کیا کام شروع کیا؟ گرو جی مجھے ہر انسان میں رب کا روح ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے عبادت جو ہے نا، عبادت کیا ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور اس کی اپنی مرضی چلتی نہیں. ہم نے عبادت اور ملازمت کو الگ الگ کر دیا، عبادت کو اپنی عادت بنا لی ہے. عبادت ہر درجے کی محبت کا نام ہے. اپنی خوئے وفا سے ڈرتا ہوں، عاشقی بندگی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے میں آپ کو سجدہ نہ کر دوں. اب آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی، وہ آپ جیسا نہیں، آپ اس کو مار دیتے ہیں تو میں سر پکڑ لوں گا. یہ کون سی محبت؟ آپ کہتے ہیں محبت میں اس سے کرتا ہوں، اس کی محبت سے نفرت کرتے ہیں. کیوں مارتے ہیں بھائی؟ جو قتل نہیں کر رہے اس کو ہم نیگیٹو پیس کہتے ہیں. جو قتل نہیں کر رہے وہ لڑ رہے ہیں، جو لڑ نہیں رہے ہیں وہ گالی دے رہے ہیں، جو گالی نہیں دے رہے وہ دل میں نفرت لے کے بیٹھے ہیں. ایک آخری میں آپ نے کرتا ہوں، ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں. بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے. تو وہ صحابی دوسرے ان کے ساتھ لگ گئے، 3 دن تک ان کے ساتھ رہے.
3 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں دیکھی جو میرے اندر نہیں ہے. جو عبادت میں کرتا ہوں وہ بھی آپ بھی وہی عبادت کرتے ہیں. آپ کے بارے میں آقا نے کیوں فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ جنتی ہیں؟ اس نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو کچھ آپ کرتے ہیں میں بھی ویسی عبادت کرتا ہوں. بس مجھ میں ایک بات ہے, میں جب رات کو سوتا ہوں میں معاف کر کے سوتا ہوں. اللہ اکبر. اس کو صاف کر. اور اللہ کے کام, خدا کے کام خدا کے لیے خدا کو کرنے دیں. بے شک یہ اس کے کام ہے, یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ کون کتنا بڑا مسلمان ہے اور کون کیسا مسلمان ہے اور کون کیسا انسان. یہ فیصلے ہم نے نہیں کرنے. سر آپ کی بارگاہ میں, ہم امام بارگاہ میں جب آنا چاہیں آپ منع تو نہیں کرتے؟ نہیں سوال نہیں, منع تو نہیں کرتے. ابھی میں نے اندر نماز بھی پڑھی ہے. آپ کی چرچ میں ہم جانا چاہیں سر آپ ہمیں منع کرتے ہیں؟ کبھی منع کیا ہے سر؟ اس سے پہلے کبھی منع کیا ہے؟ جہاں جہاں ہم جانے چاہیں دیکھیں ہم کسی سے منع نہیں کرتے. تو خدا کے لیے آج کے اس مقصد کو سمجھے اور اپنے حصے کا کام کرے. فقل لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. آپ سے آپ کے سوال کیا جائے گا, مجھ سے میرا سوال کیا جائے گا. مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی اور کیسی پڑھی اور کیا 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 نہیں کیا. ہم انفارچونیٹلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو کوئی کام نہیں دیتا, یہ منزل کا تعین نہیں کرتا. جس کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا پھر اس کا ہر کسی کے کام میں کام ہوتا ہے. آپ سب کی محبتوں کا, سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر.